بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق اللہ العظیم والسماء ذات البروج، اور قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، وہ خندقیں جو ایندھن والے آگ کی تھیں، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر وہ حاضر تھے، وما نقموا منہم، اور وہ نہیں انتقام لے رہے تھے ایمان والوں سے، الا مگر اس بات کا کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس اللہ پر جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ جو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد وہ توبہ انہوں نے نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ سورہ بروج برج کی جمع ہے، اور پہلی آیت کے اندر بروج جو لفظ آیا اسی سے ماخوذ ہے سورۃ البروج۔ آج آپ نے سماعت فرما لیا کہ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ واقعہ وہ ہے کہ جو مفسرین اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے جو کارندے تھے یا اس کو جو مشورہ دینے والے، ان میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا اور وہ کمزور اور ضعیف ہو چکا تھا۔ اس نے اس بادشاہ سے کہا میرا پتہ نہیں ہے، آج کل میں ہوں، تم ایسا کرو اپنے جتنے نوجوان ہیں ان میں سے جو ایک سمجھدار کوئی نوجوان ہو اس کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کو اپنا کمال سکھاؤں اور وہ آئندہ تمہارے کام آنے والا بن جائے۔ اب اس نے اپنی قوم میں سے ایک ہوشیار ذہین فتین نوجوان کو منتخب کیا اور اس ساحر کے حوالے کر دیا، جادوگر کے حوالے کر دیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے جادوگری کے کمالات سیکھو تاکہ اس کے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ ہمارے کام آ سکو۔ تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ جس راستے سے یہ جو نوجوان گزر کے اس ساحر کے پاس جاتا تھا، راستے میں ایک راہب تھا، اللہ والا تھا، جو اللہ پر یقین رکھنے والا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا قائل بھی تھا۔ تو اس راہب نے اس جوان سے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر علم دوں گا جو تو اس جادوگر کے پاس جا کے سیکھتا ہے۔ تو اس کو اللہ کی توحید جو ہے وہ اس کے سامنے رکھی، نوجوان کو سمجھ میں آ گئی اور وہ ایمان والا بن گیا۔ اب آنا جانا ساحر کے پاس لگا رہتا تھا۔ ایک دفعہ راستے سے گزرنے لگا تو راستے میں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک موذی جانور شیر ہے، یہ بہت بڑا اژدہا ہے جو راستے میں لیٹا ہوا ہے اور گزرنے والوں کو گزرنے نہیں دے رہا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اس کو یہاں سے ہٹاتا ہوں۔ اس نے ایک کنکر یا ایک پتھر اٹھایا اور اس کو پھینکنے سے پہلے یہ کہا کہ اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے یہ جانور ہلاک ہو جائے، اور اگر سچا نہیں ہے تو پھر ہلاک نہیں ہوگا۔ جب پتھر پھینکا تو اس سے وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ تو لوگوں کے اندر اس کی واہ واہ شروع ہو گئی۔ ایک نابینا تھا، اس کے پاس یہ بات پہنچی کہ ایسے ایک اللہ والا ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا دعا کرو کہ مجھے میری آنکھیں مل جائے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، کرنے والے ذات تو اللہ کی ذات ہے، تو اگر اللہ تمہیں آنکھیں دے دے تو ایمان لے آئے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کے آنکھیں عطا فرما دی۔ یہ بات دیکھ کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور اس بات کا علم جو ہے وہ بادشاہ وقت کو بھی ہو گیا۔ اس نے اس کو بلایا اور معاملہ پوچھا تو پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، پھر حقیقت بیان کر دی کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، جادوگری میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ میرے رب کا حکم ہوگا تو نقصان ہوگا، میرے رب کا حکم نہیں ہوگا تو کسی کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس نے اس راہب کو بھی بلایا اور اس نابینا کو جس کی آنکھیں پہ نہیں تھی اب بینا ہو گیا، اس کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کے واپس اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ وہ نہ مانے تو ان دونوں کو قتل کروا دیا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو اونچے پہاڑ پر لے جا کے اس جوان کو وہاں سے گرا دو، اگر تو یہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اپنے اس جو دعویٰ یہ کرنا ہے اس کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو واپس لے آنا، اور اگر نہیں چھوڑتا تو اس کو پہاڑی سے دھکا دے دینا اور اس کو وہاں پر گرا دینا تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔ یہ جو لوگ اس کی واہ واہ کرنے لگے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بادشاہت کو اس کی وجہ سے کوئی خطرہ پیش آ جائے۔ وہ نوجوان ان کے ساتھ اوپر گیا، نہ مانا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ جو کارندے لے کر گئے تھے وہ ہلاک ہو گئے اور یہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اور جوانوں کو اکٹھا کیا اور اس کو کشتی میں سوار کرا کے پانی میں بھیج دیا اور کہا کہ اگر یہ مان جائے تو فابیہا چھوڑ دینا، نہ مانے تو اس کو پانی میں گرا دینا تاکہ اس کا قصہ ختم ہو جائے۔ اب اس کو جب لے کر گئے تو انہوں سمجھانا چاہا، نہ مانا، کشتی میں طغیانی، سمندر میں طغیانی آئی، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور یہ جوان واپس صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقے کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کرنے کے بعد مجھے سولی پر لٹکاؤ اور تیر جو ہے وہ مارو، اور تیر اس طرح مارنا ہے کہ تیر مارنے سے پہلے تم نے یہ کہنا ہے کہ میں اس اللہ کے نام پہ تیر چلاتا ہوں جو اس غلام کا رب ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا اور تیر مارا، تیر کنپٹی پہ لگا، وہ نوجوان تھا وہ شہید ہو گیا، تو جتنے دیکھنے والے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی طرف مائل کرنا چاہا کہ تم اپنے اس دین کو چھوڑو جو تم نے ابھی اختیار کیا، وگرنہ تمہیں یہ خندقیں جس کے اندر آگ بھڑکائی گئی ہے اس کے اندر ڈال کے تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو وہ نہ مانے اور اس کو جو ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس خندقوں کے اندر گرا کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اسی یہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود کہ وہ خندقوں والے ہیں جنہوں نے خندقیں کھودی اور ایمان والوں کو
اس کے اندر گرایا تو ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ یہ ہے آج کی ان آیات کا خلاصہ۔ تو فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، یہ ستاروں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ وہ آ کے رہے گا۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والا اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم ہے۔ تو فرماتے حاضر ہونے والا یہ جمعہ ہے کہ ہر جگہ پر ہم اس بستی کے اندر رہتے جمعہ پڑھنے کہیں نہیں جانا پڑتا، یہی جمعہ آتا ہے ہم یہ بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں حج کے دن میں وہاں پر جمع ہوتے ہیں، سب وہاں چل کر جاتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، فرمایا وہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ خندقیں جو ایندھن والی آگ کی تھیں۔ اذ ہم علیہا قعود، جب یہ ہلاک کرنے والے جو ہے ہلاک ہونے والے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ یہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی ان کو اس خندق کے اندر جس میں آگ جل رہی تھی گرا رہے تھے، شہود یہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور یہ ان ایمان والوں سے اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی کہ ان ایمان والوں نے کہیں ان کے مال و دولت پر ڈاکہ ڈال دیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اس اللہ پر ایمان لانے والے تھے جو غالب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ انہوں نے ان ایمان والوں سے کیا اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالا، مردوں اور عورتوں کو، اور ان سے کہا جاتا رہا کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو، انہوں نے نہ چھوڑا، لیکن ثم لم یتوبوا، انہوں نے آزمائش میں ڈالنے کے بعد توبہ بھی نہیں کی۔ اللہ پاک فرماتے کہ اگر یہ اتنا کچھ کر لینے کے بعد، ایمان والوں کو زندہ آگ میں جلا دینے کے بعد بھی توبہ تائب ہو جاتے تو ان کی توبہ قبول کر لی جاتی، لیکن ثم لم یتوبوا، انہوں نے اس کے باوجود توبہ بھی نہیں کی۔ جب توبہ نہیں کی فلہم عذاب جہنم، تو فرمائے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ولہم عذاب الحریق، اور جہنم کا عذاب کیا ہے کہ وہ جلا دینے والا عذاب ہے، وہاں پر جلنا ہوگا، کھالوں کا جلنا ہوگا، ایک کھال جل جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ پاک اس کی جگہ پر نئی کھال عطا فرما دیں گے، وہ جل جائے گی، دوسری عطا فرما دیں گے، تو اسی طرح یہ سلسلہ جلانے کا چلتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار، ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔